جب انسان کے سامنے یہ بات ہوگی یہ قرآن کتنا اہم ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم الشان ہے، اس کے بعد جا کے حقیقی طور پہ فائدہ حاصل کرے گا۔ انسان اپنی دنیاوی چیزوں کے اندر پہلے ایک چیز کی عظمت، اس کی اہمیت اپنے دل میں بٹھاتا ہے، پھر اس سے فائدے حاصل کرتا ہے۔ قرآن کا معجزانہ یا قرآن کا اعجاز ایک یہ بھی ہے کہ اس کے معانی بھی محفوظ ہیں۔ ہر دور میں جب کوئی ملحد، جب کوئی زندیق، جب کوئی قادیانی، جب کوئی مرتد اپنے انداز میں قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اہل علم اس کی گردن پکڑ لیتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ ہم سائنسی مضامین قرآن سے ثابت کریں، لیکن جہاں قرآن نے کسی سائنس کی بات کی طرف اشارتاً کوئی کنایتاً کوئی اشارہ کر دیا تو وہ قیامت تک غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے اس زمانے کے اندر ایسی ہزارہا چیزیں بتا دیں کہ جس کے اوپر آج جا کے سائنس کہہ رہی ہے ہاں یہی صحیح بات ہے۔ وَجَعَلْنَا وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، آج پڑھیں، آج کا سائنسدان کھڑے ہو کے ببانگے دہل یہ کہہ رہا ہے ہر حیات کے اندر، ہر زندگی کے اندر پانی کا کردار ہے۔ اگر زمین پر پانی نہ ہو تو حیات بھی نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ زمین کے علاوہ پورے عالم کے اندر سیارے، ستارے ہزاروں لاکھوں کہکشاؤں کے اندر موجود ہیں۔ پانی نہیں ہے تو حیات نہیں ہے، زمین پہ پانی ہے تو حیات ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزان محترم، ماشاءاللہ قرآن کریم کی تکمیل اور حفظ ناظرہ کی تکمیل کے عنوان سے اس مجلس کو قائم کیا گیا ہے۔ قرآن کی افادیت ماشاءاللہ ہم سے پہلے ناظم تعلیمات صاحب نے بہت اچھے انداز سے بیان فرمائی، لیکن افادیت انسان جب حاصل کرتا ہے کہ جب اس کی اہمیت اور عظمت دل میں ہوتی ہے۔ جب انسان کے سامنے یہ بات ہوگی یہ قرآن کتنا اہم ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم الشان ہے، اس کے بعد جا کے حقیقی طور پہ فائدہ حاصل کرے گا۔ انسان اپنی دنیاوی چیزوں کے اندر پہلے ایک چیز کی عظمت، اس کی اہمیت اپنے دل میں بٹھاتا ہے، پھر اس سے فائدے حاصل کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کہ کافر یہ کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور اس قرآن کی تلاوت کے وقت، پڑھے جانے کے وقت شور مچایا کرو، لعلکم تغلبون، ہو سکتا ہے اس طرح تم غالب ہو جاؤ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن سے روکنے کی، اس قرآن کی ترویج و اشاعت سے ہٹانے کی بھرپور کوششیں کر لیں، لالچ دے دیا کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی سب سے بہترین عورت سے شادی کرا دیتے ہیں، آپ خدا کے لیے یہ قرآن اور اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیں۔ لالچ دیا اس بات کا کہ اگر آپ کہیں تو ہم بہت سارا مال و دولت آپ کے لیے اکٹھا کریں گے اور آپ کے حوالے کر دیں گے، خدا کے لیے ہمارے بتوں کو، معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کہیں، چھوڑ دیں اس قرآن کی تعلیمات۔ لالچ دیا اس بات کا اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کے لیے اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیں۔ ہر قسم کے لالچ دینے کے باوجود جب جواب نفی میں ملا، اور نفی بھی اس طرح سے کہ حضرت ابو طالب کے گھر پہ چلے گئے کچھ مشرکین مکہ اور سردار، اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو۔ انہوں نے کہا میں بڑا ہوں، میں سمجھاتا ہوں، میری بات مان جائے گا۔
گئے اپنے بھتیجے کے پاس، کہنے لگے اے محمد، تمہاری اس تعلیم سے، تمہارے اس قرآن کے پھیلانے سے، تمہارے اس قرآن پہ توحید پہ بات کرنے سے ان سب سرداروں کو، مشرکین کو اور قریش کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، خدا کے لیے تم اس کو چھوڑ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں تو خدا کی قسم تب بھی نہیں رکوں گا۔ جو پیغام مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، جو مجھے سارے عالم میں پہنچانا ہے، یہ قبیلہ کیسے میری راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے پورے عالم کے لیے۔ تو مضبوطی سے جب انکار سن لیا، اب پریشان کہ قرآن کو عاجز کیسے کریں، ہرائیں کیسے۔ جب انسان دلائل کی دنیا میں ہار جاتا ہے تو شور و غل مچاتا ہے۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا کہ دیکھو ان کے پاس قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن یا کوئی ایسی تعلیمات تو ہے نہیں، قرآن کو توڑنے کے لیے دلائل تو ہے نہیں۔ تو اب انہوں نے حربہ یہ اختیار کیا، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن سننا ہی نہیں، جب یہ قرآن پڑھیں شور مچانا، چیخنا، چلانا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، تاکہ قرآن تمہاری کانوں میں نہ پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی جو ایک تاثیر ہے، جو دلوں پہ اثر انداز ہو جاتی ہے، وہ کہیں تمہیں متاثر نہ کر دے اور تم سابی نہ بن جاؤ، یعنی ان کی نظر کے مطابق تم بددین نہ ہو جاؤ، دین اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی انہوں نے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے ہجرت کی وہ پہلی ہجرت نہیں تھی۔ اس سے پہلے ایک دفعہ مشرکین مکہ کے پریشان کرنے سے وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کے جانے والے تھے، مکہ مکرمہ چھوڑ کے نکل گئے تھے۔ ابن الدغنہ ایک سردار تھا، وہ رستے میں مل گیا، کہنے لگا ابوبکر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے بہت پریشان کر دیا انہوں نے مجھے اپنے دین لانے کی وجہ سے، میرے عقیدے کی وجہ سے، میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے انہوں نے میرا جینا دھوبر کیا ہوا ہے، میں نہیں رہ سکتا ان کے درمیان۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ تم جیسا آدمی اگر اس قوم میں نہیں رہے گا تو کون رہے گا؟ انک لتصل الرحمہ، تم سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا کوئی نہیں، تم سے زیادہ بیواؤں کی سہارا بننے والا کوئی نہیں، تم سے زیادہ یتیموں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، تم جیسا بہترین اخلاق والا کوئی نہیں۔ خدا کی قسم اگر قریش تم سے محروم ہو گئے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، واپس لے آئے مکہ مکرمہ میں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا باغی ہے، ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے کہا میں نے پناہ دی ہے اس کو۔ اب سرداران عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی پناہ دے دے تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر انگلی کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک سردار نے کسی بندے کو پناہ دے دی ہے، اپنا زمان دے دیا، اپنی زبان کی حفاظت دے دی، آج بھی قبائلی علاقوں میں جائیں تو یہ رسوم اور رواج آپ کو وہاں نظر آئیں گے کہ اگر کسی کو پناہ دے دی تو اب اس کو کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو ابن الدغنہ چونکہ بڑا سردار تھا، قریش مکہ ڈر گئے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو پناہ دینے کے لیے ہم آپ کی پناہ قبول کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ قرآن نہ پڑھا کرے، صرف ایک معمولی سی شرط ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ سارا دن رات میں تو خیر اس طرح سب کے سامنے تلاوت اور قرآن کریم نہیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ تکلیفیں بہت پہنچاتے تھے۔ رات میں جب سب سو جاتے تھے تو تہجد میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اس کی آواز سے مشرکین مکہ کی عورتیں، بچے جمع ہو کے سنتے تھے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اتنا اثر اپنے اندر لیتے تھے کہ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اسی کو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اندر فتنے کا باعث بن رہا ہے۔ سوچیں کہ ایک صحابی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ اس کو سن کر لوگ اسلام لے آتے تھے، تو رسول اللہ کی قرآن کی تاثیر کیا ہوگی جب اللہ کے رسول قرآن پڑھتے ہوں گے؟ تو چونکہ حضرت ابوبکر کی عادت تھی، اس عادت کے مطابق اگلی رات کو بھی تلاوت کی۔ مشرکین مکہ کی عورتیں، بچے جمع ہو گئے، مشرکین مکہ پریشان کہ یہ تو رکا ہی نہیں۔ ابن الدغنہ کے پاس پہنچ گئے کہ دیکھو تمہاری زبان کی وجہ سے ہم نے چھوڑ رکھا ہے، ورنہ ہم اس کو
زندہ درگور کر دیں، یہاں پہ جان سے مار دیں گے اگر یہ ابو بکر اسی طرح یہاں پہ قرآن شریف پڑھتا رہے گا۔ تو ابن الدغنہ آئے اور آ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ خدا کے لیے دیکھو میں نے تمہیں پناہ دی ہے، اس کام سے رک جاؤ۔ فرمایا میں تمہیں تمہاری پناہ، تمہارا زمان واپس کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آتا ہوں۔ اگر میں زندہ رہوں گا تو اس قرآن کے ساتھ زندہ رہوں گا، اگر میں زندہ نہیں رہا اور اگر میری موت لکھی ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری پناہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، پناہ واپس کر دی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ہجرت کی دولت نصیب ہوئی، اسی قرآن پڑھنے کی بدولت۔ تو مشرکین مکہ چونکہ دلائل کے اندر عاجز تھے، قرآن ایک اللہ کے رسول کا زندہ معجزہ ہے جو ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں۔ بقیہ انبیاء علیہم السلام اپنے ساتھ معجزات لے کر آتے تھے، جب دنیا سے چلے جاتے تھے معجزات بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر آ رہے ہیں، ید بیضاء لے کر آ رہے ہیں، جب دنیا سے تشریف لے گئے تو عصا بھی گیا، ید بیضاء بھی گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر معجزہ لے کر آ رہے ہیں، اندھوں کو بینا کر رہے ہیں یا پھر مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام گئے تو معجزات بھی گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسا عظیم الشان تحفہ دیا، کیونکہ یہ تا قیامت آخری امت ہے، اس لیے معجزہ بھی قیامت تک کے لیے دے دیا کہ یہ قرآن تمہارے ہاتھ میں، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو عاجز کر دیتا ہے، کوئی اس جیسا کر نہیں سکتا جیسا وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ قرآن معجزہ ہے تو کس حساب سے معجزہ ہے؟ سب سے پہلے قرآن کے کلمات، اس کے الفاظ ایک معجزہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جس تلفظ کے ساتھ جو کلمہ ادا کیا، آج 1400 سال بعد ببانگ دہل ہر انسان پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی کلمات ہیں جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے تھے۔ ایک امام حرم ہو اور وہ غلطی کر جائے، ایک چھوٹا سا حافظ بچہ کھڑا ہوگا اور کہے گا نہیں تم غلط پڑھ رہے ہو، قل هو اللہ احد کو قل هو اللہ احد پڑھ دے، اسی وقت اس کو روک دے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ مشرکین مکہ نے، قرآن نے چیلنج کیا، فَأْتُوا بِعَشَرٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ لے آؤ اس جیسی 10 آیات، پھر چیلنج کیا ایک آیت ہی لے آؤ۔ فصاحت و بلاغت کے ماہر، ادب اور عربی علوم کے اوپر کامل دسترس، ایسے ایسے معلقات، ایسے ایسے عربی میں قصیدے اور شعر کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ان کے واقعات پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ فی البدی شعر پڑھتے تھے اپنی زبان کے اندر۔ ایسے زبردست زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے کہ جب فصاحت و بلاغت اپنے عروج پہ تھی، اپنے کمال پر تھی، اس وقت کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا اور کہا کہ اب اس جیسا بنا کے لے کر آؤ۔ مشرکین مکہ نے پیسے جمع کیے کہ ہم میں سے تو کوئی بنا نہیں پا رہا، فلانے علاقے کے اندر بڑا ادیب ہے، بہت زبردست شاعر ہے، فصیح و بلیغ ہے، اس کو بلاتے ہیں، منگاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ذرا اس قرآن کے مقابل میں کچھ بنا کر دو تاکہ ہم بھی ان کے منہ پہ ماریں اٹھا کے اور ہم بھی دکھائیں کہ ہمارے پاس بھی ایسی چیز ہے، ہم بنا سکتے ہیں۔ اس کو بلایا گیا، 10 دن تک کعبے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ معلقات ہوا کرتے تھے کہ جس کا سب سے اچھا اور بہترین معلقہ ہوگا، یعنی یہ قصیدہ ہوگا، وہ کعبے کی دیوار پہ جا کے لٹکا دیا کرتا تھا کہ اب کوئی اس کے اچھا یا اس سے بہتر بنا کے لائے تو اس کو ہٹا کے اس کا لٹکا دیں گے، ورنہ یہ سب سے اول ہے، سب سے اچھا ہے۔ ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے 7 معلقات پڑھائی جاتی ہے کہ جس میں 7 عربی کے معلقے ہیں جو کعبے کے اوپر لٹکے رہا کرتے تھے اور کوئی امراء القیس جیسے بڑے بڑے شاعر اس کو پڑھا کرتے تھے اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان معلقات کو اتار کر اس کے مقابل میں اس سے بہتر لے کر آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر ارشاد فرمائی، وحی نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کعبے کے اوپر جا کے لٹکا دی۔ اب قریش مکہ نے کہا کہ ہم اس کے مقابل میں کوئی صورت تیار کریں، پورا کوشش، پورا زور لگانے کے باوجود بھی
ایک آیت تیار نہیں کر سکے، یہاں تک کہ عاجز ہو کے وہ جس آدمی کو، ادیب کو بلایا تھا، اس نے کہا ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا یہ کسی انسان کا کلام؟ اس لیے کہ قرآن کے کلمات من جانب اللہ ہیں۔ اگر قرآن کے کلمات میں مقابلہ کیا جائے گا تو وہ عربی ادب کے اعتبار سے، لیکن قرآن میں صرف عربی ادب تو نہیں ہے نا، اس میں تو احکام شریعت بھی ہیں۔ اب کیسے اس طرح کا کلام بنایا جائے جو فصاحت و بلاغت بھی اپنے اندر رکھتا ہو، پھر احکام شریعت بھی ہو، پھر اس کے اندر قضاء اور قانون کے مسائل بھی ہوں، پھر اس کے اندر اگر ایسا کلام بنا بھی لیا جائے جس میں قضاء اور قانون کے مسائل بھی ہوں، عربی ادب بھی ہو، تو اس کے اندر پھر پیشن گوئیاں بھی ہوں مستقبل کے حوالے سے، اور پھر اگر اس کے اندر پیشن گوئیاں بھی ہوں، قضاء و قانون بھی ہوں، تو اس میں دنیا کی باریک بینی کے اوپر بھی فیصلے کیے گئے ہوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک کلام کے اندر، ایک عبارت کے اندر جمع کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ تو قرآن کے کلمات انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کوئی اس کے اندر ادنا تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایک دور تھا، انگریزوں نے، لوگوں نے کہا کہ یہ دین پہ بڑے پختہ ہیں ہندوستان کے مسلمان، ان کو دین سے دور کرنا ہے، سیکولر بنانا ہے۔ انہوں نے کہا دین سے دور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے قرآن سے دور کر دو۔ جب قرآن سے دور کیا جائے گا تو خود بخود دین سے دور ہو جائیں گے۔ قرآن سے دور کرنے کی تحریک بیوقوفوں نے کیا سوچی کہ قرآن کو ختم کرو۔ اب اس کے لیے علماء کو انہوں نے پکڑا، قراء کو پکڑا، جگہ جگہ ان کو پھانسیاں دیں، جگہ جگہ ان کو جو ہے وہ ذبح کیا گیا، جگہ جگہ کاٹ پیٹ کے ختم کرنے کی کوشش کی، قرآن کو جگہ جگہ سے ضبط کرنا شروع کیا۔ کہیں کسی مدرسے میں نظر آیا تو اس کو اٹھا لیا، مسجد میں نظر آیا تو اس کو اٹھا لیا، لائبریریوں میں نظر آیا تو اس کو اٹھا لیا، اشاعت پہ پابندی لگا دی، چھاپنے پہ پابندی لگا دی۔ 5 سال تک پورا زور لگا دی کہ قرآن کریم کے نسخے اور صحیفے کسی طرح ختم کر دیں۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے کا کلیکٹر جو اس خدمت پہ مامور تھا، جس کو انگریز کی طرف سے ٹارگٹ دیا گیا تھا، وہ کسی وقت میں دارالعلوم دیوبند کے پاس سے گزرا، دیکھا 2 نابینا طالب علم ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں۔ کہنے لگا صفحات سے، کتابوں سے تو ہم قرآن کو نکال سکتے ہیں، ان بچوں کے سینوں سے قرآن کو کیسے کھینچ کے نکالیں؟ وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان حفاظ بچوں کی بدولت قرآن کی حفاظت کا انتظام اور اہتمام کیا ہے۔ اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کے کلمات ہی محفوظ ہیں، نہیں، قرآن کا معجزانہ یا قرآن کا اعجاز ایک یہ بھی ہے کہ اس کے معانی بھی محفوظ ہیں۔ ہر دور میں جب کوئی ملحد، جب کوئی زندیق، جب کوئی قادیانی، جب کوئی مرتد اپنے اپنے انداز میں قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اہل علم اس کی گردن پکڑ لیتے ہیں۔ تو صرف قرآن کے الفاظ محفوظ نہیں، قرآن کے معانی بھی محفوظ ہیں۔ یعنی قرآن کے جو مطالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کیے، صحابہ کرام نے اخذ کیے، آج بھی وہ مطالب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہماری نماز کا طریقہ، ہمارے روزے کا طریقہ، ہماری زکوٰۃ کا طریقہ 1400 سال پرانا ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جاتے تھے، 100 سال نہیں گزرتے تھے، امت بت پرستی میں مبتلا ہو جاتی تھی پوری۔ اتذرون بالا وتذرون احسن، اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ ابھی نبی گئے نہیں کہ بچڑا بنا کے معبود پرستش کرنے لگے، اس کو ثابت کرنے لگے صحیح سے۔ ابھی نبی کو گئے ہوئے کچھ عرصہ گزرا نہیں کہ تعلیمات کچھ کی کچھ ہو گئی ہیں، مورتیاں بنا رہی ہیں، اس کی پوجا کی جا رہی ہے دین کے نام پر۔ ابھی نبی گئے نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کے اس کو شریک کر دیا گیا، اور پورے کا پورا دینی طبقہ اس کے اوپر دلائل اکٹھے کر رہا ہے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں اور روح القدس بھی خدا ہیں، اور خدا تو خدا ہے ہی ہے، تو 3 خدا ہیں۔ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ تو قرآن کے صرف کلمات محفوظ ہو نہیں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی بدولت، علماء کی بدولت، ان مدارس کی بدولت ہر دور میں قرآن کے معانی اور مفہوم کو بھی محفوظ رکھا ہے قیامت تک کے لیے، کہ
امت کا ایک طبقہ راہ حق پر رہے گا، قرآن کی وہی تشریح بیان کرے گا جو اللہ کے رسول نے بیان کی تھی، قرآن کی وہی تفسیر بیان کرے گا جو صحابہ کرام نے بیان کی تھی، قرآن سے وہی معنی اخذ کرے گا جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے لیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے قرآن کے کلمات بھی محفوظ اور قرآن کے معانی اور مفہوم بھی محفوظ، اور اس کی سند ہمیں حدیث میں دی گئی، فرمایا لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کے علماء کبھی گمراہی پر متفق ہوں گے ہی نہیں۔ تو یہ من جانب اللہ حفاظت نہیں ہے تو اور کیا؟ اگر ایک انسان غلطی کر سکتا ہے تو 10 بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، جب میری امت کسی بات کے اوپر اتفاق کریں گے تو حق پر ہی اتفاق کریں گے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہوگا، اللہ کی تائید ان کے اوپر ہوگی، تائید الہی سے ہمیشہ معمور رہیں گے۔ تو قرآن کے اعجاز کی ایک صورت تو ہمارے سامنے یہ آئی کہ قرآن کے کلمات محفوظ، اس کے معانی مفہوم محفوظ۔ پھر قرآن کے اعجاز کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن نے اس دور میں ایسی ایسی سائنسی باریک باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ جن کے بارے میں ہزار سال 1500 سال بعد جا کے دنیا مطلع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ ہم سائنسی مضامین قرآن سے ثابت کریں، لیکن جہاں قرآن نے کسی سائنس کی بات کی طرف اشارتاً کوئی کنایتاً کوئی اشارہ کر دیا تو وہ قیامت تک غلط نہیں ہو سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحرائے عرب میں پیدا ہونے والے، کبھی زندگی میں کسی سرزمین عرب سے باہر نہیں نکلے، سمندر پہ جانا اور سمندر کا سفر کرنا بہت دور کی بات۔ قرآن میں آیت نازل ہوتی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 1000 سال بعد جا کے جب سیاح نکلتے ہیں، ٹورسٹ نکلتے ہیں، آرکٹک اوشن میں جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے واقعی یہاں پہ وہ سمندر موجود ہے، 2 سمندر ہیں، درمیان میں ایک آڑ ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، ایک دوسرے پہ تجاوز نہیں کر رہے۔ کیسے اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا؟ آج سے 1000 سال پہلے جب مکہ مکرمہ سے باہر بھی نہیں نکلے تھے، اس وقت کے اندر بتا دیا گیا کہ 2 دریا ہیں رواں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بینہما برزخ، لیکن درمیان میں ایک آڑ ہے۔ آج بھی آپ جائیں، پوری دنیا وہ ویڈیوز دکھاتی ہے، ایک طرف نیلا سمندر، ایک طرف ہرا سمندر ہے، اس کا پانی اس پہ نہیں ملتا، اس کا پانی اس میں نہیں ملتا۔ یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو بنایا میخیں۔ میخ کسے کہتے ہیں؟ یہ کیل، یہ نوٹس بورڈ لگا ہوا ہے نا، یہ لگا ہوا اس لیے کیونکہ ہم نے کیل ٹھوکی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اگر ہم یہ کیل نہیں ٹھوکیں گے تو یہ نوٹس بورڈ اس جگہ پہ برقرار نہیں رہے گا، گر جائے گا۔ اس زمانے میں بتا دیا 1400 سال پہلے، جب سائنسی ترقی کوئی اس کی ہوا سے بھی واقف نہیں تھا۔ 1000 سال 1200 سال بعد جب سائنسدانوں نے پہاڑوں کو دیکھا، اس کی ساخت میں غور کیا تو کہا کہ واقعی یہ پہاڑ ایک کیل کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے زمین زلزلوں سے محفوظ رہتی ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو زمین ہر وقت زلزلوں کا شکار رہے۔ سبحان اللہ کہتے 1500 سال پہلے بتا دیا گیا کہ یہ پہاڑ ایک کیل کا کام دے رہے ہیں، اور آج جا کے سائنس جب اپنے جدید آلات، جدید مائکروسکوپ، جدید چیزوں کے پاس جا کے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ واقعی یہ پہاڑ تو ایک کیل کا کام دے رہے ہیں۔ جس جگہ سے علاقوں سے پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں ان علاقوں میں زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پہاڑ جتنا اوپر ہے اتنا ہی اندر بھی زمین کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، اور ایک چٹان کی طرح زمین کو ایک محور پر گھومنے کے لیے مفید و معاون ہے، اور اس کی کیل سے زیادہ بہترین تشریح نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا خَلَقْنَا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا خَلَقْنَا، آگے کون سی آیت ہے؟ مما نزلنا علی عبدنا، ایک تو یہ ہے، ایک وہ ہے ثم خلقنا من نطفة ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما۔ قرآن کی آیت۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا بچہ جنتے ہوئے دیکھا نہیں، ایسا کہیں روایت میں ملتا نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں کہ جب میڈیکل اپنی ابتدائی درجوں میں تھی،
جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا تھا، آج کل کے ایلوپیتھک طریقوں سے یا آج کل کے جو ٹیکنالوجی کے طریقے ہیں، روبوٹک طریقے ہیں، لیزر کے طریقے ہیں، اس سے ذریعے سے پیٹ کے اندر ایسے آلات ایجاد نہیں ہوتے کہ پیٹ کے اندر کیا چیز کس طرح بن رہی ہے۔ قرآن نے بتایا کہ ہم نے انسان کی تخلیق کس طرح کی۔ ثم خلقنا النطفة علقة، ہم نے پہلے انسان کے نطفے کو ایک علقہ، ایک خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا۔ فخلقنا العلقة مضغة، اور پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو مضغہ کسے کہتے ہیں عربی کے اندر؟ مضغہ کہتے ہیں گوشت کا وہ ٹکڑا جو چبایا ہوا ہو۔ آج آپ جا کے پریگننسی کے جو مراحل ہیں ان کی تصاویر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب انسان بنتا ہے تو پہلے وہ اس کا نطفہ خون کے اندر تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ نطفہ ایک بوٹی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ بوٹی بھی اس طرح ہوتی ہے کہ جو سی کی طرح، سی شیپ کے اندر ہوتی ہے اور چبائی ہوئی بوٹی کی طرح، اسی کو عربی میں مضغہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ہڈیاں ڈالیں۔ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جب نہ مائکروسکوپ ہے نہ پیٹ کے اندر، کہاں پر تخلیق ہو رہی ہے؟ ثلاثہ ظلال، 3 اندھیروں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے، ایک پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا، پھر رحم کے اندر ایک جھلی کا اندھیرا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک تخلیق فرما رہے ہیں، اور قرآن اس تخلیقی مراحل کو اعجازی طور پر بیان کر رہا ہے آج سے 1500 سال پہلے، کہ جب کسی کے پاس مائکروسکوپ نہیں ہے، کسی کے پاس ایسے آلات نہیں ہیں کہ وہ پیٹ کے اندر بچہ کس طرح تشکیل پا رہا ہے اس کو سمجھ سکے، قرآن بتا رہا ہے واضح انداز میں انسان کی تخلیق کے بارے میں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے اس زمانے کے اندر ایسی ہزارہا چیزیں بتا دیں کہ جس کے اوپر آج جا کے سائنس کہہ رہی ہے ہاں یہی صحیح بات ہے۔ وَجَعَلْنَا وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، آج پڑھیں، آج کا سائنسدان کھڑے ہو کے ببانگے دہل یہ کہہ رہا ہے کہ ہر حیات کے اندر، ہر زندگی کے اندر پانی کا کردار ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے فرمایا وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر ذی جان چیز کو، جو بھی تمہیں چیز متحرک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ سوچیں ایک انسان سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس زمانے کے اندر کوئی سائنسی آلات موجود نہیں ہیں، کوئی سائنسی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، اس زمانے میں قرآن کھڑا ہو کے دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ انسان ایک پانی سے بنا ہوا ہے، یہ جاندار ایک پانی سے بنا ہوا ہے۔ کسی کے عقل و شعور میں آ سکتا ہے؟ اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب بنانے والا خود بتا دے کہ ہم نے اس طرح بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی کی، تو جا کے اللہ کے رسول نے فرمایا وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ آج 1500 سال بعد جب سائنس اپنی عروج اور اپنی انتہا پر پہنچی تو آج جا کے یہ کہتی ہے کہ ہر جاندار میں پانی کا عنصر شامل ہے، اگر زمین پر پانی نہ ہو تو حیات بھی نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ زمین کے علاوہ پورے عالم کے اندر سیارے، ستارے ہزاروں لاکھوں کہکشاؤں کے اندر موجود ہیں۔ پانی نہیں ہے تو حیات نہیں ہے، زمین پہ پانی ہے تو حیات ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے یہ بات ہمیں بتا چکے ہیں، اور آج سائنس اتنے چیزوں کی ایجاد کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہے۔ اور کبھی اگر ایسا ہو بھی جائے کہ سائنس ایک دعویٰ کر دے اور دین نے دوسرا دعویٰ کیا ہو تو خدا کی قسم سائنس اپنے دعوے سے رجوع کرے گا، دین کبھی رجوع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ابدی ازلی۔ کل فی فلک یسبحون، ایک طویل زمانہ تھا لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ سورج یہ ہمارے گرد چکر لگا رہا ہے، ہم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ اسٹیبل ہیں، ساکن ہیں، اور سورج اور چاند یہ ہمارے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ جب آپ زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، چاند مشرق سے نکلا اور مغرب میں غروب ہو گیا سورج، اسی طرح سورج بھی اسی طرح مشرق سے نکلا مغرب سے غروب ہو گیا۔ تو انسان تو دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ زمین اسٹیبل ہے اور چاند اور سورج کیا کر رہے ہیں؟ چکر لگا رہے ہیں۔ پھر سائنس نے ترقی کی اور بڑے بڑے اسکوپ کیا کہتے ہیں دوربینیں ایجاد ہوئیں، پتہ چلا نہیں سورج اپنی جگہ پر ہے، زمین اس کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ سورج اپنی جگہ پر ہے، زمین اس کے گرد کیا کر رہی ہے؟
چکر لگا رہی ہے. تو دن اور رات اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ سورج گھوم رہا ہے، سورج تو اپنی جگہ پہ اسٹیبل ہے، زمین گھوم رہی ہے مستقل، جس کی وجہ سے دن اور رات آ رہے ہیں، سردی گرمی آ رہی ہے، اور پھر لٹو کی طرح زمین چکر لگا رہی ہے. آج سائنس نے دوربینوں کی مدد سے دیکھ لیا. قرآن نے کیا کہا تھا؟ کل فی فلک یسبحون، سب تیر رہے ہیں، ہر چیز افلاک میں کیا ہے؟ تیر رہی ہے، کوئی چیز بھی اسٹیبل نہیں ہے. تیسری تحقیق نکلی اور آج جا کے پتہ چلا، جب ہم کائنات کے باہر ہم نے دوربین ٹیلیسکوپ بھیجی، دوربینیں بھیجی، تو پتہ چلا کہ نہیں، صرف اور صرف زمین چکر نہیں لگا رہی، صرف اور صرف سیارے چکر نہیں لگا رہے، بلکہ یہ ہماری کہکشاں پوری تیر رہی ہے. سورج بھی تیر رہا ہے، ستارے بھی تیر رہے ہیں، سیارے بھی تیر رہے ہیں. قرآن 1400 سال پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ کوئی چیز بھی اسٹیبل نہیں ہے، سب چیزیں تیر رہی ہیں اپنے اپنے دائرے کے اندر. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے، کہ جب نہ ہتھیار ہیں، نہ آلات ہیں، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ ایسی ذرائع ہیں کہ جس سے انسان آسمانوں کے اوپر کے حالات کو دیکھ سکتا، آج تو دیکھ سکتا ہے، دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جو قرآن کے اندر پہلے سے بتا دیے گئے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اسی طرح قرآن کے اعجاز پہ غور کریں. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. اس وقت کی روم اور فارس آپس میں لڑ رہی ہیں اور فارس نے روم کو شکست دے دی. کفار مکہ سیٹیاں بجانے لگے، خوشیاں منانے لگے، غالب آ گئے ہمارے بھائی ان عیسائیوں کے اوپر جو مسلمانوں کے بھائی ہیں. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. تو چونکہ مسلمانوں کے دشمن کفار اور مسلمانوں کے بھائی عیسائی، تو چونکہ عیسائی ہارے ہیں تو کفار مکہ خوش ہو رہے ہیں کہ جس طرح آج ہمارے بھائیوں نے، یعنی کسریٰ کے بت پرستوں نے، مجوسیوں نے رومیوں کو شکست دی ہے، کل کو ہم بھی تمہیں ایسی شکست دے دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے. غزوہ بدر ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اترتی ہیں. الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، فی ادنی الارض، قریب کی زمینوں کے اندر، وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، چند سال رک جاؤ ابھی غالب ہو جائیں گے. ایک سپر پاور ہے اور دوسری سپر پاور کو شکست دے چکی ہے. روم اور فارس اس زمانے کے سپر پاور، بالکل اسی طرح جس طرح آج ہم کہیں کہ امریکہ اور روس دونوں ایک دوسرے ٹکرا رہے ہیں، اور اس کے اندر بالفرض ہم یہ کہہ دیں کہ اس وقت روس کو شکست ہو گئی، چائنا کو شکست ہو گئی، امریکہ غالب آ گیا. قرآن نے کہا کہ بس چند سال رک جاؤ، یہ مغلوب ہو جائیں گے فارس اور روم پھر سے غالب آ جائے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیات سنی، چلے گئے کفار مکہ کے. اس زمانے میں شرط لگانا ممنوع نہیں تھا، شرط لگا دی کہ ان قریب رومی جو ہے یہ ہار جائیں گے اور فارس والے جو ہے پھر سے جیت جائیں گے. ان قریب رومی جیت جائیں گے اور یہ فارس والے پھر سے ہار جائیں گے. مشرکین ہنسنے لگے، ابھی تو ان کی سلطنت تباہ ہوئی ہے، ابھی تو ان کی فوجیں شکست کھا کے گئی ہیں، کسی ایک سپر پاور کو اٹھنے میں 100 سال لگ جاتے ہیں، واپس سے سپر پاور بننے میں. چند سالوں میں کیسے ہوگا؟ لگا لو شرط. لگا لیے، 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کے اندر اندر یہ رومی واپس سے غالب آ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے شرط لگا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا شرط لگائی؟ فرمایا کہ 3 سال کے اندر رومی غالب آئیں گے. فرمایا نہیں، قرآن نے بضع سنین کہا ہے. بضع سنین کا مطلب 3 سال نہیں ہوتا، 3 سے لے کے 9 تک کے عدد کو بضع سے جوڑا جاتا ہے. تو 3 سے لے کر 9 کے عدد کے درمیان کی شرط لگاؤ. 3 متعین نہ کرو کیونکہ قرآن نے متعین نہیں کیا. حضرت ابوبکر گئے، کہا کہ میں اپنی شرط سے رجوع کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا لو، ابھی تو شرط لگا کے گئے تھے، ابھی جان نکل گئی، ابھی سے ان کو ڈر لگ گیا کہ ہار جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، شرط ختم نہیں کر رہا، اونٹ بڑھا رہا ہوں، 100 کی بجائے 200 اونٹ کر رہا ہوں. حیران، اتنا یقین، اتنا بھروسہ. انہوں نے کہا آ جاؤ. یہ ایسے ہی ٹالنے مٹولنے کی بات ہے ان کی، 100 سے 200 کر رہا ہوں. بس ایک بات ہے کہ 3 کی بجائے 9 کر دو، 3 کی بجائے 9 کر دو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگا لی. مشرکین مکہ بھی راضی کہ چلو ٹھیک ہے، 100 کی بجائے 200 اونٹ ملیں گے. 7 سال کے اندر اندر فارس جو ہے مغلوب ہو گیا اور رومی پھر سے غالب آ گئے. ہے قرآن کا اعجاز نہیں ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہی تو ہے کہ عالم کائنات کے اندر اتنا بڑا معاملہ ہونے والا ہے، قرآن پہلے سے بتا رہے ہیں.
غزوہ حدیبیہ کو ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آگے شرطیں لگائی جا رہی ہیں، مشرکین مکہ میں سے کوئی مسلمان ہو کے آپ کے پاس گیا، آپ نہیں رکھیں گے اس کو، ہمارے پاس واپس کریں گے، ہم اس کو سخت سزائیں دیں گے۔ کوئی ہمارے پاس آ گیا آپ میں سے، مشرک مدینہ میں سے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم رکھیں گے۔ ساری غیر منصفانہ شرط، ظالمانہ شرط۔ اللہ کے رسول ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخنے لگے، اے اللہ کے رسول کیوں مان رہے ہیں یہ شرطیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی ٹھہر دو، صلح ہونے دو، مصالحت ہونے دو، ابھی صلح نامہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین، کھلی فتح دے دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، شکست کی شرائط مانے ہوئے ہیں، ساری کی ساری مشرکین کی ناجائز شرائط قبول کر کے صلح کی ہے، کہنے لگے یہ آیات سن کے احاذ الفتح لنا، فتح ایسی ہوتی ہے؟ ہر بات تو ان کی مان لی، ہر دعویٰ تو ان کا قبول کر لیا، اگر فتح ہوتی تو ہماری شرائط غالب ہوتی نا، یا چلو شرائط غالب نہیں ہوتی، برابری کی شرائط ہوتی، 2 شرطیں آپ کی مانی، 2 شرطیں ہماری مانی، 10 کی 10 شرائطیں ان کی مان لی، اپنی ایک شرط بھی نہیں منوا سکے، یہ کون سی فتح ہے؟ 1 سال نہیں گزرا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اس کشمہ پرسی کی حالت میں جب مشرکین کی ہر شرط مانی جا رہی ہے، ہر بات ان کی قبول کی جا رہی ہے، مسلمان دبے ہوئے ہیں کشمہ پرسی کی حالت میں، حالت احرام میں مدینہ منورہ سے چل کے حدیبیہ کے مقام تک آ گئے۔ حدیبیہ اتنی دور ہے جیسے مکہ مکرمہ کے حرم میں داخل ہے، ایک حصہ اس کا 9 سے 10 کلومیٹر، آگے جانے کی اجازت ہی نہیں، واپس جاؤ، یہیں احرام کھولو، یہیں سے واپس جاؤ، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے ورنہ جان سے مار دیں گے، جنگ شروع کر دیں گے۔ اس حالت کے اندر صلح ہو رہی ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے آپ کو فتح دے دی، ہم نے آپ کو فتح دے دی، ان قریب مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، اور ان قریب لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، امن کی حالت میں ہوگے، محلقین، اپنے حلق کر رہے ہوگے وہاں جا کے عمرہ ادا کرنے کے بعد، ومقصرین، قصر کرا رہے ہوگے، لا تخافون، کسی دشمن کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا اعجاز نہیں؟ اس طرح کے بے شمار واقعات، وقت کم ہے ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ یہ قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کی عظمت ہے، قرآن کا عظیم الشان ہونا ہے، قرآن کا عالمگیر ہونا ہے، کہ آج 1400 سال بعد بھی کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ آپ ایک اسٹوری، ایک ناول، ایک کوئی بھی ریڈنگ بک اٹھائیں، اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں، 4تھی دفعہ اٹھانے کا دل نہیں چاہے گا۔ پڑھی ہوئی کتاب ہے یار، مجھے پتا ہے اس کے اینڈ میں کیا ہوا تھا۔ 5000 نہیں 5 لاکھ دفعہ قرآن اٹھا کے پڑھیں، اور جب اٹھا کے پڑھیں گے، معنی میں غور کریں گے، آپ کا دل پسیج جائے گا، آنکھیں نم ہو جائیں گی، اگر تقویٰ ہوگا تو پسینہ آ جائے گا۔ اس کی عظیم الشان آیات اتنا اپنے اندر اثر، اتنی اپنی تعظیم، اتنا اپنے اندر رسوخ رکھتی ہیں کہ 10,000 مرتبہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کی چاشنی ختم نہیں ہوتی۔ آج بھی امام حرم جو ہر سال قرآن پڑھتے ہیں، جب آیات وعظ و نصیحت پہ آتے ہیں، آیات قبر و حشر کے اوپر آتے ہیں، تو آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے قیامت تک کے لیے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ہے کوئی دنیا میں اور ایسی کتاب جس کو کوئی آدمی 10ویں دفعہ پڑھے اور پڑھ کے روتا ہوا نظر آئے؟ 1000 دفعہ پڑھ کے بھی انسان روتا ہوا نظر آئے گا۔ 1,00,000 دفعہ زندگی میں قرآن ختم کر لے، 1,00,000 کے بعد بھی روتا ہوا نظر آئے گا اس کو پڑھتے ہوئے۔ یہ قرآن کے دلوں پر اثر کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے کہ جس کا اثر ختم ہو جائے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ہیں تو اس کے کلام کا اثر بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی اہمیت، قرآن کی عظمت، قرآن کا زندہ و جاوید ہونا، قرآن کا معجزہ ہونا، ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔
ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اس کو سینے سے لگا کر دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ میں اسی چیز کا درس دیا گیا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔